اور مسلمان وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جس کو سورۃ فاتحہ بھی نہ آتی ہو؟ دو صورتیں ایمان کا حصہ ہیں قرآن کریم کی. قرآن تو سارے پہ ایمان لانا فرض ہے، لیکن ایمان کی پالش ہے. بوٹ کو پالش نہیں، ایمان کو پالش کریں. دو صورتوں سے ہوتی ہے. دو صورتوں سے ایمان کو پالش ہوتی ہے، اور دو دعائیں قرآن میں آئی ہیں جس سے تمنائیں برلاتی ہیں. وہ آج بتائیں گے انشاءاللہ آخری حصے. وہ ایسی جامع دعائیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نہیں چھوڑی. دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد. کتنی نمازیں پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہم نے تو 5 فرض رکھی ہیں نا. تہجد فرض تھی نبی علیہ السلام ہمارے نبی پہ. 6 نمازیں تھی ہمارے نبی پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم امتی ہیں. باقی ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں. نبی علیہ السلام پر معجزے کون سے ہوئے، کرامتیں کون سی ہوئیں، ہمیں وہ بھی چیزیں معلوم ہے کہ جو نہیں ہوئی وہ بھی ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دی. لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے نبی پر تہجد فرض تھی، اور جو فرض نبی علیہ السلام پر تھا وہ ہم پر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے تہجد کی رخصت لے کر دی تھی، معطل نہیں کروایا تھا. رخصت تھی کہ پڑھ لینا، اگر چھوٹ جائے گی تو پکڑنی ہوگی. لیکن ہم نے پکڑ کر نہ ہونے کا ہی سہارا لیا. دو صورتیں ایمان کی پالش ہیں قرآن کریم کی. جس کو نہیں یاد وہ آج سے یاد کر لے. ایمان تر و تازہ رہے گا، لہلہاتا رہے گا. اور جس میں ایمان رہے وہ کمال مومن ہوتا ہے. جس کا ایمان تر و تازہ رہے وہ کمال کا مومن ہوتا ہے، اور اللہ کے قرابت داروں میں شمار ہوتا ہے. یقربون الی اللہ زلفا، زلف یہاں کہتے ہیں، یہ زلفیں ہوتی ہیں. یعنی جس کا ایمان پالش رہا ان دو صورتوں سے وہ اللہ کے سوچ کے قریب جا پہنچے گا. یہ سوچ ہے نا، دماغ ہے جہاں بال ہوتے ہیں، زلفیں اسی پہ ہوتی ہیں. ان کو تو زلفیں نہیں کہتے جو بازو پہ نکلتے، یا سینے والے بالوں کو تو زلفیں نہیں کہتے، سر والے بالوں کو زلفیں کہتے ہیں. اور اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، یقربون الی اللہ زلفا. وہ اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سر کے قریب جا پہنچتے ہیں وہ لوگ، سوچ کے قریب. یعنی اس سے کیا مراد ہے، جو کامل مومن ہوگا وہ عقل مند ہوگا. سمجھدار ہوگا، دانا ہوگا. وہ دو صورتیں کون سی ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کرے سارے اہل ایمان کو آتی ہو. اس میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط الذین انعمت علیہم. اور یہاں کیا فرمایا سورہ نساء میں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. انعام والے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے تو سبیل المومنین ہوگا. غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ لوگوں کے پیچھے چلے تو غیر سبیل المومنین ہوگا. یہاں سے فرق کریں، ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں.
سب سے پہلی شرط غیر سبیل المومنین کی فرقہ بندی ہے۔ پچھلی قوموں پر جو لعنت ہوئی بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے اور ملعون قرار پائے، اس کی بنیادی وجہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرنا، اپنے نبیوں کے دربار بنا لینا، مزار بنا لینا، پھر ان پہ مجاور بن جانا، پھر ان پہ سجدے اور چڑھاوے اور نیازیں اور نذریں، خدا کو بھلا دینا، عرشوں کے مالک کو بھلا دینا، جس نے اس کو نبی بنایا ہے اس کو بھلا دینا، خالق الانبیاء مالک الانبیاء کو بھلا دینا۔ ایک وجہ یہ تھی ان قوموں پر لعنت ہونے کی، اور دوسری وجہ اپنے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اپنے اپنے گروہ بنا لینا اور فرقے بنا لینا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر مولوی کا اپنا فرقہ بن گیا اور اس کے بعد وہ اسی پہ خوش ہے، رجوع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے یتبع غیر سبیل المومنین، جو فرقے کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے وہ سبیل المومنین میں نہیں آتا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ کہاں جائیں؟ فرقے کے علاوہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ کس اسکول آف تھاٹ سے ہیں، آپ کس سیکٹر سے ہیں، پوچھتے ہیں نا، کوئی مانتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ مسلمان ماننے کو تیار نہیں آج کے دور میں اس شخص کو جو کہے نا کہ میں فلاں فرقے سے نہیں ہوں، میں فلاں گروہ سے نہیں ہوں، مگر تو مسلمان ہی نہیں۔ اور یہی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی یہی علامت تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں مانتے تھے، مانتے اتنا ہی تھے کہ ہمارا یہ جو آدمی ہے یہی بس ہمارا مرشد ہے، یہی ہمیں ان سے ملائے گا۔ اور پھر مثالیں کہاں کی دیتے ہیں؟ دنیا کی عبادات کے اندر، اجر و نعم کے اندر دنیا کی مثالیں دیتی ہیں، جبکہ اللہ کے معاملات میں روحانیات کی مثالیں ہوتی ہیں، دنیا کے گدھے گاڑے کی مثالیں نہیں ہوتی۔ وہ دیتے ہیں نا کہ سیڑھی چڑھ کے جانا پڑے گا، دیتے ہیں نا ڈرائیور ہوگا تو پھر گاڑی منزل پہ پہنچے گی۔ یہ مثالیں قرآن میں نہیں چلتی، اللہ رب رحمان کے لیے نہیں چلتی، اس کے لیے تو دل کی تار چلتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب کسی نے اللہ کی رسی دیکھی اپنی آنکھوں سے، لیکن اللہ کہتا ہے میری رسی کو پکڑو، کبھی نظر نہیں آتی۔ آج تک کائنات میں کسی شخص کو رسی نظر نہیں آئی اللہ کی، لیکن اللہ نے قرآن میں کتنے متیقن انداز سے اتارا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میری رسی کو پکڑو، فرقوں میں نہ پڑو۔ پھر بھی ہمیں خوف نہیں آتا کہ اللہ نے کہا میری رسی کو پکڑو، فرقوں میں نہ پڑو، پھر بھی ہم فرقے رسی کو بنا بیٹھے، فرقوں کو رسی بنا بیٹھے۔ کبھی سوچا ان چیزوں کو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فرقے کے علاوہ ہم اللہ کو نہیں پکڑ سکتے، اور اللہ کہتا ہے فرقوں کے علاوہ مجھے پکڑو۔ اور کبھی تو عقل سے سوچ لیا کرو مسلمانوں، یہی وہ دین کی منہج ہے، فلسفہ ہے، جس کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرقہ بغیر فرقے کے میری رسی کو پکڑو، ہم کہتے ہیں فرقے کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو ہم اللہ کے مخالف چل رہے ہیں، یتبع غیر سبیل المومنین چل رہے ہیں۔ اور جو یتبع غیر سبیل المومنین ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پھر اس کے لیے سخت سزا، نافذ العمل کر دیتا ہے، یعنی پہلے ہی کر دی 1500 سال پہلے۔ کیوں؟ اللہ نے پچھلی قوموں کو آزمایا تھا یہ کیا کیا جرائم کر رہے ہیں، پھر اللہ نے یہ نہیں سوچا کہ کریں گے تو کہوں گا، بلکہ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں اتار دیا
کہ جو لوگ یہ سوچیں گے، یعنی مستقبل کی خبریں اللہ نے دی، جو لوگ یہ سوچ رکھیں گے کہ فرقے کے امام کے علاوہ حق تک نہیں پہنچا جا سکتا، نولہ ما تولا، میں انہوں نے ادھر ہی سٹ دے سا، میں ان کو ادھر ہی ڈال دوں گا۔ اچھا ڈالا نہیں ڈالا؟ آپ دیکھو فرقے کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے، فرقے کے نام پہ مسجدیں توڑی جاتی ہیں، فرقے کے نام پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فرقے کے نام پہ مسجد بنائی جاتی ہے، فرقے کے نام پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ تو لانتیوں کا کام تھا، یہ تو مغضوب علیہ قوموں کا نام تھا، جن قوموں پر اللہ نے غضب اتارا، ہم اس کو اہل شریعت سمجھ چکے، کبھی نہیں سوچتے ہم، اس لیے کہ ہمارے جو مرشد ہیں انہوں نے سوچنے سے منع کیا ہے، قطعاً نہیں سوچنا، راہ حق مل جائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر مغضوب علیہ قرار دیا، وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے دین کے اندر گروہ بندیاں کی، اور پھر ان کے بارے میں اللہ نے پھر یہ اتارا کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا، وہ جو گروہ بنائے ان گروہوں سے آگے نہیں بڑھے، اور میں نے نولہ ما تولا کر دیا، ادھر ہی ڈال دیا ان کو۔ پھر کیا کہا؟ وَنُصْلِهِ جہنم، جو گروہ کے بغیر خدا کو نہیں ڈھونڈتا، جو فرقے کی پیروی کے بغیر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتا، نصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم، دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیں گے۔ شاید یہ قرآن کی آیتیں خلائی مخلوق کے لیے تھی، کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کو، زمین پہ چلنے پھرنے والے کلمہ کو مسلمان تو اس کو سمجھنے کو، ماننے کو تیار نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نصلہ جہنم، جو شخص فرقے کو قرآن پہ، فرقے کو حدیث پہ، اور فرقے کو اللہ اور رسول پہ فوقیت دے گا، نصلہ جہنم، ہم اس کو دہکتی ہوئی جہنم میں ڈالیں گے، وساءت مصیرا، اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اس سے اللہ کہتا ہے، اللہ خالق کائنات کہتا ہے، مالک ارض و سما کہتا ہے، رازق دو جہاں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وساءت مصیرا، میں نے اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں بنایا، جس کو جہنم میں ڈالوں گا وہ سب سے بری جگہ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابی رسول ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام التراوی بنایا گیا تھا، جس کے بعد ایک فتنہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے 20 تراوی پڑھائی، انہوں نے 20 تراوی پڑھائی، دو امام رکھے تھے، دو امام تھے جو تراوی پڑھاتے تھے، لیکن وہ تراوی ایک مسجد نبوی میں تھی، ایک دوسری جگہ تھی، وہ ہم نے تو فکس کر رکھا ہے نا، اور خود کہہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ نعم البدع، اچھی بدعت اور بری بدعت، یہ ذہن میں رکھنا، اچھی بدعت اور بری بدعت میں فرق یہ ہے تراوی کے معاملے میں کہ تراوی جماعت کے ساتھ نہیں تھی، حضرت عمر فاروق نے سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا ایک امام کے پیچھے، بھی آج تو تراوی پڑھائے گا، آج تو تراوی پڑھائے گا۔ اس چیز کو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ میں نے دیکھو یہ کتنی اچھی بدعت شروع کر دی ہے، تراوی پڑھانی شروع کرا دی جماعت کے ساتھ، جبکہ نبی علیہ السلام نے 3 دن کے علاوہ چھوڑ دی تھی، اپنی اپنی پڑھو، نفل نماز ہے۔ یہ وہی ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام التراوی تھے، نماز کے امام تھے، حافظ قرآن تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اتخذ کتاب اللہ اماما، ہم نے کون سے امام بنائے؟ پتہ ہے آپ کو؟ 12 اور 4 16 امام بنائے،
آج تک اماموں کی ہماری وہ گنتی ختم نہیں ہوتی، امام پہ امام ہم نکالے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ حافظ قرآن ہیں، آج سن لیں وہ کیا کہتے ہیں، اتخذ کتاب اللہ اماما، تیرا امام اللہ کی کتاب ہونی چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم اللہ کے معاملے میں مثالیں کون سی دیتے ہیں؟ ڈرائیور کے بغیر گاڑی نہیں جاتی، سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جاتا۔ یہ تو عبادات اور روحانیات کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو معاملات کا معاملہ ہے، کاروبار دنیا ہے، جس طرح مرضی کرو۔ گاڑی کا ڈرائیور آگے کر لو یا پیچھے کر لو۔ اب گاڑی میں بھی دو انجن ہوتے ہیں ٹرین میں، ایک آگے کو لے کے جاتا ہے ایک پیچھے کو۔ ابھی میں لاہور کے دورے پر تھا تو وہاں اورنج ٹرین دیکھی، ادھر کا الگ ہے ادھر کا، ایک ہی گاڑی کو جڑے ہوئے ہیں، ادھر والا لے کے جا رہا پھر ادھر والا لے کے آ رہا، موڑ کاٹنے کا چکر ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ساری دنیا کی فرسودہ روایت کہہ دو یا مثالیں کہہ لو، اصل روحانیات کی مثال کیا ہے؟ جیسے اللہ کہتا ہے کہ فرقوں کے اماموں کے پیچھے نہیں لگو، میری رسی کو پکڑو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اسی طرح جیسے رسی نظر نہیں آتی، ایسے ہی روحانیات میں جب اللہ کا معاملہ آ جائے دنیا کی مثال نہیں دینی۔ کیا فرمایا ابی ابن کعب، پہلے حافظ قرآن تراویح کے امام رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول جلیل القدر، کہتے ہیں اتخذ کتاب اللہ اماما، اللہ کی کتاب تیری امام ہونی چاہیے۔ ہماری کتاب کے علاوہ سارے امام ہیں، ہم وہ میں امام مثال دیتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھاتا ہے وہ بھی تو ایک امام ہے۔ بخشوانے والا امام قرآن ہے، سمجھانے والا امام قرآن ہے۔ یہ تو ضمنی ہے، یہ تو ذیلی ہے، اصل تو امام قرآن ہونا چاہیے، اور قرآن کو امام جس نے مانا ہے وہ دنیا کے امام بنے، اور آخرت میں بھی وہی امام ہوں گے۔ یہ امامت کا جو اصول ہے نا، امامت کا، یہ بھی اسلام کا اصول نہیں ہے۔ اسلام میں امیر المومنین کا اصول تھا، امام المومنین کا نہیں تھا۔ ہم نے تو اماموں کا چکر چلا رکھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ، اتخذ کتاب اللہ اماما، اللہ کی کتاب قرآن تیری امام ہونی چاہیے، ورضا بہا قاضیا، اور اس کے فیصلوں پہ تجھے راضی ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ امر کے صیغے ہیں، اللہ کی کتاب کو امام بنا، اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جا، قاضیاً اس کی قضا پہ راضی ہو جا۔ فَإِنَّهُ الَّذِي اسْتَخْلَفَ فِيكُمْ رَسُولُكُمْ۔ اب بتاؤ، اب اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے پیچھے، استخلف فیکم رسولکم، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ شفیع مطاع، شفاعت بھی اور اطاعت بھی۔ شفاعت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے۔ شفاعت تب ملے گی جب اطاعت ہوگی، اور اطاعت تب ہوگی جب شفاعت ملے گی۔ اور پھر کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، شفاعت والے حقدار کون ہوں گے؟ انعمت علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں کی، جن کو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں۔ یہ نعمتوں والے لوگ ہیں۔ کیسے نعمتوں والے لوگ ہیں؟ نعمتوں والے لوگ کیسے ہیں؟ اس طرح کہ جیسے اللہ رب العالمین نے زمین پر مختلف قسم کی نعمتیں اور دوسری چیزیں اتاری ہیں۔ ایک نعمتوں والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں زیرو سے ہائی لیول پہ پہنچایا اور جنت ان کے لیے لکھ دی۔ کیسے؟ دو صورتیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی پالش کے لیے اتاری۔ ایمان تو یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھے،
اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرے اور نماز فرض قائم کرے، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن ایمان کو تر و تازہ کیسے کرنا ہے؟ ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو صورتیں جو شخص اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، ہم کب معمول بناتے ہیں؟ ہم بغیر نماز کے پڑھتے ہی نہیں، وہ تو فرض ہے، نہیں پڑھو گے گناہ گار، نماز ہوئی نہیں، سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تو نماز ہوئی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس سے بھی لوگ ہٹا دیتے ہیں کیونکہ فرقہ ہے، اور فرقے نے ہمارے ایمان سارے زنگ آلود کر دیے، مضمحل کر دیے ہیں، گدلے کر دیے ہیں، ناقابل قبول کر دیے ہیں۔ دو صورتیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آپ اندازہ کریں اس صورت کے حسن کا، کہ صورت اللہ نے اتاری اپنی تعریف سے ختم کی تمنا پہ، کیا؟ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ مغضوب علیہ لوگوں کی مثال کیا ہے؟ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات بتائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ساری نہیں بتاؤں گا کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ 5 خصلتیں ہیں جن پر اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے، اور جن پر اللہ کا غضب اترتا رہتا ہے وہ کبھی پھلتے پھولتے نہیں، خوشحال نہیں ہوتے۔ پہلی بات میں نے پچھلے جمعہ بتائی، ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جس قوم میں خیانت اور کرپشن آ جاتی ہے اللہ اس قوم کو خوف کا شکار کر دیتا ہے اور دوسری قوموں کا خوف اس میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ہر وقت ڈرتے ہیں۔ جیسے وہ یہ آج کل چلتا ہے نا یہ چکر، اس کو جی باہر کی اشیاء ہو گئی، پتہ نہیں اثرات ہو گئے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، بچے ڈرتے ہیں، رات میں ڈرتے ہیں، دن میں ڈرتے ہیں، ایسے ہی حالانکہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر دم کرنا پڑتا ہے۔ ایسا خوف ان قوموں کے اندر اللہ ڈال دیتا ہے جو قومیں کرپشن اور خیانت کرتی ہیں، بددیانتی کرتی ہیں۔ اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ کر دی تھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا آج کل اچانک موت آ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک موت آ گئی، گھر سے ڈیوٹی گیا موت آ گئی، ڈیوٹی سے گھر آ رہے ہوئے موت آ گئی۔ اچانک اموات کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اچانک اموات جو ہو رہی ہیں، ہم نے تو کرونا کے پیچھے لگا دی نا، یہ کرونا بھی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت لائے ہیں، موطا امام مالک کی، پچھلے جمعہ میں نے وضاحت کی تھی، ولا فشاء الزنا فی قوم الا کثر فیہم الاموات، جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس قوم میں اموات کثرت سے ہوتی ہیں، اچانک اموات، بلا وجہ موت آ جاتی، نہ بیمار نہ کوئی مسئلہ نہ کچھ، مر گیا۔ یعنی یہ زمین پر اتنی بری وبا ہے زنا اور فحاشی کا عام ہونا، تندرستی میں ٹھیک ٹھاک میں بس ایسے ہی مر جاتے ہیں، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس قوم میں فحاشی اور زنا عام ہے، جس میں کثر الاموات، موت کثرت سے ہونے لگتے ہیں۔ سنتے رہتے ہیں آپ بھی، چلتے پھرتے بندہ مر جاتا ہے، ایسے ہی مر جاتا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، صبح ناشتہ کیا 9 بجے مر گیا، ایسے ہی۔ اس پہ غور کرنا، گرد و نواح میں یہ آسیب کی طرح ہے زنا، کوئی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ کیسے یہ ظاہر ہوں گی علامتیں کہ یہاں اس قوم میں زنا عام ہے یا اس قوم میں خیانت عام ہے۔ خیانت عام کی تو مثال آپ کو
ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا ملک جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ اشرافیہ کا ملک ہے. یہاں تو عدالتیں بھی بددیانتی کا ریکارڈ قائم کر رہی ہیں. لیکن جس قوم میں جس علاقے میں اموات کثرت سے ہوں وہاں زنا زیادہ ہوگا. یہ نشانی بتائیے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں نہیں پوچھو. یہ ہمارے گریبان میں جھانکیں گے تو ہم خوف سے لرزیں گے. تیسری چیز ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق. جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے, کمی بیشی, اس قوم پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. سارا ملک ہم بدحالی کا شکار ہے. سوچتے ہی نہیں ہے کیوں ایسا ہے. زور لگائے جا رہے ہیں, قرضہ لیے جا رہے ہیں, مقروض ہوئے جا رہے ہیں, لیکن بددیانتی ختم نہیں کرتے, بے ایمانی ختم نہیں کرتے. یہاں بددیانتی اور بے ایمانی ختم ہو جائے تو ہم دنیا کو قرض دیں. اور جب نہیں تھی تو ہم جرمنی کو بجلی دینے والے تھے, چائنا کو بجلی دینے والے تھے. اب دنیا سے ہم گیس مانگتے ہو, وہ گیس ہی نہیں دیتے. اپنی دھرتی سے گیس نکل رہی ہے, ہم گیس باہر سے مانگتے ہیں. کیوں؟ وہاں سے کمیشن آئے گا. ہے نا بددیانتی. یہ اللہ کے حبیب نے 1500 سال پہلے پاکستانیوں کی رگ رگ کی علامتیں بتائی ہوئی ہیں. صرف ہمیں ڈھونڈنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ہمارا ریسرچ سرور ختم ہو گیا ہے. سرچ نہیں کرتے ہم کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس وجہ سے جا رہے ہیں. دنیا آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے واپس جا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے, لوگوں کے ہاں غربت کم ہو رہی ہے, اور اتنے خوشحال ہو رہے ہیں کہ تمہارے ملک کے مہاجرین کو کہتے ہیں ہمیں دے دو. کہا نا برطانیہ نے, لے بھی گیا ایک جہاز تمہارا مہاجرین کا. یعنی اس کو کوئی خوف نہیں ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں, 2 بچے ہی اچھے. یعنی کہاں رکاوٹ لگائی؟ خدا کی قدرت پہ. اور کہاں رکاوٹ لگائی؟ جہاں تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں امت کی کثرت کی وجہ سے باقی انبیاء پر فخر کروں گا. انی مقاصر بکم الامم. دوسری امتوں پر ہمارے نبی ہمارے زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے فخر کریں گے, اور ہم 2 بچے ہی اچھے. کہاں یعنی ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے خدا سے جنگ لازم آتی ہے. جو قدرت خداوند میں تھا ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی ہے, جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے نہیں روکا. کیا فرمایا؟ ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع اللہ عنہم الرزق. جس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی آ جائے وہ جتنی مرضی ٹکرے مارے ان کا رزق نہیں بڑھے گا. قطع اللہ عنہم الرزق. اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے, کاٹ دیتا ہے, کٹوتی لگا دیتا ہے. 1000 روپے کی دیہاڑی کرے گا 500 روپے ملیں گے. ایسے ہے نا ہمارے ساتھ. محنت زیادہ ہے, مزدوری کم ہے. 24 گھنٹے اوور ٹائم ہم لگاتے ہیں لیکن گزارا نہیں ہوتا. لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ناپ تول میں. اچھا پھر ہم کیا کہتے ہیں, وہ کر رہا ہمیں کیا. یہ مجموعی قوموں پر مسلط آتے ہیں عذاب, شخصوں پر کبھی نہیں آتے, افراد پر نہیں آتے. قومی بے حسی پر اللہ کی پکڑ آتی ہے, اور ہم بحیثیت قوم اس مرض کا شکار ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم. ولا حکم قوم بغیر حق. یہ کیا ہے؟ جس قوم کی عدالتیں حق پر فیصلے نہ دیں, انصاف کے فیصلے نہ دیں. ہے نا غور طلب. یہ ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں, بڑی محنت کر کے ڈھونڈنی پڑتی ہیں. کہنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جتنی ہمارے اندر عیب ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں پیشن گوئی کے طور پہ. نبی علیہ السلام نے, موطا امام مالک کی روایت ہے, حبر الامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت کو لائی. کیا فرمایا؟ ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہ الدم. جس قوم میں عدل پر فیصلے نہ ہوں وہاں خون کرنا حلال ہو جاتا ہے.
ہو رہا ہے نا قتل و غارت، اس میں قتل و غارت پھیل جاتی ہے جہاں عدالتیں عدل نہ کریں۔ آپ کے کراچی میں کیا ہوتا رہا، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ سارا بوجھ عدالتوں پر ہے، کیونکہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، آرڈر حکومت نے کرنا ہوتا ہے، قانون حکومت نے بنانا ہوتا ہے، یہ تفریق سمجھا کریں۔ کل حشر کا دن ہوگا نا، جو قاضی ہوں گے ورزا بہا قاضین، جو اللہ کے حبیب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول لائے ہیں کہ یہ کتاب کو امام بناؤ اور اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ، یہ کل پتہ چلے گا، اور اس کی نشانیاں پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا؟ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الدَّمَ، جس قوم کی عدالتیں عدل پر یا منصف عدل پر فیصلہ نہ کریں اس قوم میں قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ جب حق مارے جاتے ہیں تو پھر قتل و غارت ہوتی ہے۔ یہی ہوتا رہا یہاں پہ، اور اس میں ہمارے ادارے بھی ملوث ہیں، خاص طور پہ جو لینڈ سے متعلقہ ادارے ہیں، جو لینڈ سے متعلقہ ادارے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے بنیادی وجہ وہ ادارے ہیں، ایک ایک کی 4 فائلیں بناتے ہیں۔ یہ ہماری امراض ہیں، ہم اس کو امراض بس ایسے ہی سمجھتے ہیں معمولی، یہی تو امراض ہیں جو ہمیں کینسر کی طرح کھا رہی ہیں، ٹی بی کی طرح نڈال کیا ہوا ہے۔ جب ایک پلاٹ کی 4 فائلیں ہوں گی تو کچھ تو خون ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بغیر حق الا فشا فیہم الدم، جس قوم کے اندر انصاف کے فیصلے نہ ہوں وہاں کچھ تو خون ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اور یہ ساری قتل و غارت ناانصافی کی وجہ سے ہے۔ اگر عدالت میں بیٹھا جج ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے عدل اور قانون کے مطابق فیصلے کرے تو کوئی کسی کا حق نہ کھائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ٹانگا اور گھوڑا، جب اس کو گھوڑے کو ٹانگے میں لگاتے تھے، وہ پرانے زمانے، ابھی تو نہیں دیکھا ہوگا، تو اس کی آنکھوں کے سائڈوں پہ ایسے لگا دیتے تھے، سائڈیں لگاتے تھے کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے۔ ایک جج کو ایسا ہونا چاہیے، بس وہ صرف قانون اور آئین کو دیکھے اور فیصلہ دے دے، نہ زمین پھٹے گی نہ آسمان گرے گا، عدل قائم ہوگا، خوشحالی آئے گی۔ اور 5ویں چیز ولا خطر قوم بعہد الا سلط علیہم عدوہم، بد عہد قوم پر اللہ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو، غیروں کو نہیں، اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ یہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں نا، یہ آپ کے ایک صدر نے کہا تھا کہ یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہی قرآن ہے، قرآن کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ ہم اس ایگریمنٹ کو، یہ جو لکھے ہوئے ملتے ہیں، بنے ہوئے ملتے ہیں، ٹینانسی کے اور سیل اور پرچیز کے، یہ قرآن ہے۔ قرآن جس عہد کو آپ نے لکھ لیا اس کو کبھی توڑنا نہیں، جو اس عہد کو توڑتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ انگلش میں لکھا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں، ایک عہد ہے، یہ زبان ہے، ایمان ہے۔ مومن اپنے ایمان سے نہیں پھرتا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یتبع غیر سبیل المومنین، بے ایمانوں کے راستے پر نہیں چلتا۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ بڑے آرام سے آج میں نے بتائی، حالانکہ ٹائم لے لیا، لیکن یہ 5 بیماریاں 5 کی 5 ہم میں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی ایک ایسی بیماری بھی نہیں جو پاکستانی معاشرے میں نہیں ہے، اور ہم نیچے ہی نیچے پھٹکتے جا رہے ہیں، پھڑکتے جا رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو ہم اپنے آفیسز کی شان بنائیں، اپنے اداروں کی شان بنائیں، یہ 5 چیزیں لکھوائیں ایک اچھے رائٹر سے اور ترجمے کے ساتھ لگائیں کہ تباہی والی قوموں کی یہ علامتیں تھیں، لہذا ان چیزوں سے ہم باز آ جائیں۔ 5ویں چیز ولا خطر قوم بالعہد
الا سلط علیہم عدوہم، جو قوم معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتی ہے اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ حکم کرتے حکم، ایاک والمعصیہ، ایاک کہتے ہیں بچو، کھڈا آ جائے نابینا کو کہتے بچو، گاڑی آ رہی ہو تو ہم دوسرے ساتھی کو کہتے بچو، نبی علیہ السلام نے ایسے کہا بچو والمعصیہ، اللہ کی نافرمانی سے، فإن المعصیۃ حل سخط اللہ، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے نا اللہ اس پر اپنے غضب کو حلال کر دیتا ہے۔ غضب کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان قوموں کو اللہ مغضوب علیہ میں ڈال دیتا ہے، اس کوٹے میں لے جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، جو ان 5 بیماریوں کا خیال نہیں رکھتی۔ اسی حدیث کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاک والمعصیہ، ان بیماریوں سے بچو، معاہدے توڑنے سے بچو، کرپشن سے بچو، زنا سے بچو، میزان ناپ تول میں کمی بیشی سے بچو، اور غیر منصفانہ فیصلے کرنے سے بچو، نہیں تو اللہ تم پر اپنے غضب کو حلال کر دے گا، رزق منقطع کر دے گا، تڑپتے رہو، محنتیں کرتے رہو، کٹوتی ہو جائے گی، قطع اللہ عنہم الرزق، اللہ ان کے رزق میں کٹوتی لگا دے گا، زیادہ محنت کرو گے آدھا رزق آئے گا۔